کیا ہوا ہے ذیشان؟ رات کے اس پہر تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے۔ وہ تمہارے نام کی دلہن بنی تمہاری راہ تک رہی ہے اور تم یہاں کاؤچ پہ سو رہے ہو۔ بولو، ابھی تو مہمان بھی پورے نہیں گئے اور کل تمہارا ولیمہ ہے۔ تمہیں ولیمہ حلال کرنا بھی ہے یا نہیں؟ اپنی ماں کی آواز سنتے ہی ذیشان جیسے تڑپ کر اٹھ بیٹھا، وہ جو بھی کچھ دیر پہلے تک گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ اپنے کمرے سے آنے والی توڑ پھوڑ کی آوازیں کس کی تھیں۔ یہ اس کی دلہن کا غصہ تھا، اور وہ یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اس وقت کمرے کا کیا حال ہو چکا ہوگا۔ لیکن ماں کی بات نے تو جیسے اس کے اندر طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں بے بسی لیے بولا، ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو جانتی ہیں وہ تو میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، جس نے ہمیشہ مجھے نفرت سے دیکھا، تانے دیے، جلی کٹی سنائی، اور اب میں اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ کیا وہ مجھے برداشت کر پائے گی؟ ذیشان نے نظریں چرائیں، جیسے اپنے اندر ابلتے لاوے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، وہ جس نے آج تک ماں کے سامنے اف تک نہیں کی تھی۔ آج دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ زاہدہ بیگم کا چہرہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بیٹا مصیبت میں پھنس گیا تھا، دوسرا تو انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی خوشیوں پر کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ وہ جب اس کمرے میں آئی تھی تو اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ جو اپنی شادی کے 2 سال اس کمرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ رنگ برنگا کمرہ جہاں نہ کوئی ڈھنگ کی سیٹنگ تھی، صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس میں رہنے والا کتنا بے ذوق ہے۔ مہک نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے میں گھوم پھر کر دیوار پر لگی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ہر دیوار پر اسی کی تصویریں تھیں جس سے وہ اتنی نفرت کرتی آئی تھی کہ اب اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے اپنا دوپٹہ اچھال کر دور پھینکا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ساری چیزوں کو ایک ہاتھ سے جھاڑ کر فرش پر گرا دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ذیشان، تم میرے شوہر کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے، نہ اب نہ کبھی۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ مہک، مہک دیکھو، ابھی مہمان گھر سے نہیں گئے، دروازہ کھولو، یہ مت بھولو یہ کمرہ میرا ہے، ذیشان نے سنجیدگی سے دروازے کا ناب گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر مہک نے سر اٹھایا، گہری سانس خارج کی اور دروازہ کھول دیا۔ یا تو تم رہو گے اس کمرے میں یا میں، تمہیں بہت مبارک ہو، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ باہر جانے ہی والی تھی جب ذیشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میرا کمرہ بھی ہے اور اب تمہارا بھی ہو گیا ہے۔ اس سچائی کو جتنا جلدی قبول ہو سکے قبول کر لو۔ میں نے تمہارا یہ ڈرامہ بہت برداشت کر لیا۔ کیا تم سوچ بھی رہی ہو کہ مہمانوں یا میری کوئی عزت بھی ہے یا نہیں؟ ذیشان نے اسے کھینچ کر اندر لاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مہک یہ کہتے ہوئے اس پر حملہ کرنے ہی والی تھی جب ذیشان نے اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے قریب کر لیا اور بولا، مت بھولو میں کون ہوں، اب میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں۔ پہلے تو میں تمہاری ان ساری حرکتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن اب میرا درجہ تم سے کچھ حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ دانت پیس کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کافی کچھ باور کروا چکا تھا جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہک اس کی گرفت میں جیسے تڑپ کے رہ گئی، فوراً اس سے الگ ہو کر بولی، یہ مت بھولو تمہاری تو اس گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، صرف اور صرف میرے شوہر کا روب چلتا تھا۔ مہک یہ کہتی ہوئی اپنے کانوں کے کانٹے بے دردی سے اپنے کانوں سے اتار چکی تھی۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے گلے کا ہار اتار کر بیڈ پر پھینک دیا جب اچانک نیچے بچھی قالین سے اس کا پیر اٹکا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اگلے ہی پل ذیشان نے اس کا بازو تھام لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے پر گرتے چلے گئے۔ مہک نے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھیں۔ ذیشان کا بھاری بھرکم وجود اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ذیشان کو اس کی جسامت کی وجہ سے ہی تانے دیتی تھی، اور آج وہی شخص اس کے شوہر کے روپ میں اس کے بے حد قریب تھا۔ ذیشان پہلی دفعہ مہک کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہو، چاہے جتنی مرضی راستے بدل لو، گھوم پھر کر وہ وہیں لے آتی ہے جہاں مقدر ہوتا ہے۔ جیسے کہ مہک جس نے ذیشان کو ٹھکرا دیا تھا،
قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ آج وہ اسی کے روم میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ ذیشان اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ اب انچ بھر کا فاصلہ نہیں تھا۔ ذیشان کے لب کپ کپا رہے تھے، اسے کمزور دل کے ساتھ گستاخی پر آمادہ کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا مہک چیخ کر بولی، ہٹو مجھ سے، تمہاری بھاری بھرکم وجود تو مجھے سامنے برداشت نہیں ہوتا، اور اب تم بوجھ کی صورت میں میرے اوپر ہو، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ جب ذیشان نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیے تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ آج تو میں تمہیں بتا کے ہی رہوں گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں اس بھاری بھرکم وجود کو تو کیسے خود سے ہٹاتی ہو۔ ہمت ہے تو ذرا مجھے خود سے دور کر کے دکھا۔ ذیشان بیزاری سے اس کے قریب جاتے ہوئے اپنا سارا وزن اس پہ ڈالتے اسے تنگ کرتے بولا تھا۔ مہک نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس پر ظلم ہوا ہے، زبردستی اس کا نکاح ذیشان سے ہوا ہے، لیکن نہیں، اسے لگا تھا کہ ذیشان اس پر ترس کھائے گا، مگر وہ تو اسے تیوری چڑھائے چیلنج کر رہا تھا۔ وہ دو نازک ہاتھوں کے ساتھ اپنے شوہر کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو بار بار اپنا چہرہ اس کے قریب کر رہا تھا۔ مہک نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو ذیشان کی نظریں اس کی سراہی دار گردن پر جا ٹھہریں۔ وہ اس کو خود سے قریب کرنے ہی والا تھا کہ مہک کے منہ سے نکلے الفاظ نے اسے روک دیا۔ مہک نے کہا، یہ مت بھولنا جس وجود کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس پر تمہارے ہی بھائی کی چھاپ چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے بھائی کی امانت ہے۔ تمہارے بھائی نے اپنی محبت میں اس وجود کے پور کو محسوس کیا تھا، پورے حق سے اسے حاصل کیا ہے، اور تم اسی کو چراؤ گے۔ ایسا کبھی مت کرنا، ایک بار ضرور سوچ لینا۔ مہک کی آنکھوں میں درد ہی درد تھا، جبکہ ذیشان جو مدہوش ہو کر اس کے قریب ہونے والا تھا، یہ سن کر ساکت ہو گیا۔ اس کا جبڑا تن گیا تھا اور ایک جھٹکے سے وہ اس سے الگ ہو گیا۔ ماضی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ مہک سے اپنا فاصلہ بناتا یا پھر اپنا حق لیتا؟ اس کی اس میں کیا غلطی تھی؟ اسے بلی کا بکرا کیوں بنایا گیا تھا؟ ذیشان اپنا کوٹ اتار کر اٹھا اور فوراً واش روم میں جا گھسا، جبکہ مہک وہیں پہ گری سانسیں لے رہی تھی۔ آج تو اس نے خود کو بچا لیا تھا، مگر آگے وہ کیسے ذیشان سے خود کو بچاتی؟ وہ دوبارہ سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ وہ شخص جسے میں نے ذلیل کیا، جس کا میں نے مذاق اڑایا، اللہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ نے مجھے یہ سزا دی؟ وہ شخص آپ نے میری زندگی میں لا کر مجھے بہت اچھی سزا دی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی۔ مہک زاہد پورے خاندان کی اکلوتی خوبصورت لڑکی تھی، جو کہ 18 سال کی تھی، پر اس کی زبان 6 گز کی تھی۔ اس کی وہ باتیں اور اس کی وہ شرارت بھری حرکتیں پوری حویلی میں رونق پھیلا دیتی تھیں۔ اکلوتی بیٹی تھی جس کی وجہ سے اسے کوئی خاص ہی لاڈ ملا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر منہ کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ شہر کے امیر کبیر خوبصورت سے خوبصورت لڑکوں کی تصویریں اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ باری باری ہر لڑکے کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ جو اسے پسند نہیں آتا تھا وہ فوراً پھاڑ کر پیچھے پھینک دیتی۔ پیچھے کھڑی ملازمہ وہ گند سمیٹ رہی تھی، تب اس کی نظر ایک لڑکے پر گئی۔ خوبصورتی دیکھ کر ایک پل کو تو وہ سٹپٹا کے رہ گئی۔ ذیشان خان، جس کا صرف چہرہ ہی اس تصویر میں تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تو چہکتی ہوئی آواز میں بولی، بی جان آپ کے داماد کا انتظام ہو گیا ہے، بس میری ڈولی کی تیاری کر دیں۔ بی جان جو گہری نظریں پھیلائے اپنی ہی پوتی کو دیکھ رہی تھی، گہری سانس لے کر بولی، شکر ہے مہک تمہیں کوئی لڑکا پسند تو آیا، دکھاؤ کون سا لڑکا پسند آیا ہے تمہیں۔ بی جان نے اس سے تصویر مانگی تھی کہ مہک کی نظر ایک اور تصویر پر جا کر رکی، رک کر بولی، بی جان ایک شکل کے انسان کی 2 تصویریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس نے دونوں تصویریں اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور باری باری ایک اور دوسری شکل کو دیکھنے لگی۔ ارے بھائی ہوں گے؟ اچھا تو تم خان برادرز کی بات کر رہی ہو، تم ان کی تصویریں دیکھ رہی ہو۔ یہ دونوں تو بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے، پر تم کسی کو بھی سلیکٹ کر لو۔ اچھا تو پھر میں اسے سلیکٹ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی مہک ذیشان خان کی تصویر اپنے سینے سے لگا چکی تھی، پھر کلا بازی کھاتی بیڈ پر لیٹ گئی اور دونوں ہاتھوں میں تصویر پکڑ کر خوبصورتی سے اسے دیکھنے لگی۔
یہ خواب بعد میں دیکھ لینا، پہلے یہ دونوں تصویریں مجھے دو، ہم کل ہی لڑکے والوں کو بلا لیتے ہیں، بی جان نے سختی سے کہا۔ تو پھر مہک آگے بڑھ کر دونوں تصویریں بی جان کو تھما چکی تھی۔ آدم خان اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی ذیشان خان تھا، جو کہ دونوں آدم انڈسٹریز کے مالک تھے۔ آدم خان اپنی انڈسٹری کو سنبھالتا تھا۔ ذیشان، جس کی ابھی پڑھائی رہتی تھی، وہ UK گیا ہوا تھا اور وہاں جا کر پڑھائی کر رہا تھا۔ دونوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک جتنا سنجیدہ مزاج تھا، دوسرا اتنا ہی ہنسمکھ تھا۔ ذیشان خان، جسے بس اپنی خوبصورتی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، جب بھاری سے بھاری وزن بھی اٹھا لیا کرتا تھا۔ وہ جم کا جانا پہچانا نام تھا، جسے بھی فٹنس کرنی ہوتی تھی وہ ذیشان سے ہی رجوع کرتا تھا، اور اب مہک کی آنکھیں بھی ذیشان کو چن چکی تھیں۔ الیاس خان اپنے دونوں بیٹوں کے لیے لڑکی تلاش کر رہا تھا جب اگلے ہی پل اسے کال آئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پر ہم تو اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ پہلے پکا کرنا چاہتے ہیں، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا تھا، اور پھر فون رکھ دیا۔ کیا بات ہے حاجی صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا ابھی؟ بیگم نے جیسے ہی پوچھا۔ دونوں نے اپنے دل کی بات کہی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس بار بھی لڑکی نے ذیشان کو ہی چنا ہے۔ ویسے بھی تو لڑکیوں کو باڈی بلڈر لڑکے ہی پسند آتے ہیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے آدم کو اپنی کوئی باڈی وغیرہ بنائے، لیکن نہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے پر شکوہ کرتے ہوئے کہا، ارے میرا بڑا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے، آدم کو بھی تو کوئی لڑکی پسند آ ہی جائے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے لیے لڑکی پسند کرے گا۔ زاہدہ بیگم کی بات سن کر الیاس صاحب مسکرا دیے۔ پھر تو ایسا کرتے ہیں، لڑکی والوں کے گھر چلے جاتے ہیں، تم بس دونوں کو تیار کرو، ہم دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ شکر ہے یہ ذیشان پاکستان ہی ہے، اور آدم کو بھی تو اپنی ہونے والے بھابھی دیکھنی چاہیے۔ اٹھو۔ وہ سب ہی حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مہک نے گلابی رنگ کا شرارہ پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ بار بار بی جان اسے یہی کہہ رہی تھی، خبردار جو تم تھوڑا سا بھی ہنسی، بس تمہیں شرمانا ہے۔ کنواری لڑکیاں شرماتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، تمہاری طرح منہ کھولے زبان درازی کرتے ہوئے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، سمجھی؟ تو وہ دوبارہ سے مہک کو سمجھانے لگی۔ مہک تنگ آ کر بولی، ارے بی جان فکر نہ کریں، نہ پریشان ہوں، میں جانتی ہوں مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ ملنے والا ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی۔ کچھ دیر بعد مہمان آ چکے تھے، تبھی مہک کی نظر باری باری دونوں بھائیوں پر گئی۔ ایک طرف آدم خان تھا، سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر بس موبائل میں مصروف، جبکہ مہک کی نظر جیسے ہی ذیشان خان پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بی جان نے رسمی سلام دعا کے بعد اپنی بات کہی تھی، دراصل میری بیٹی کو آپ کا چھوٹا بیٹا ذیشان خان پسند آیا ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مہک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ معاف کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی، جب بی جان نے اسے گھوری سے نوازا اور پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ دراصل میری بیٹی بہت جذباتی ہے، میں نے ہی اسے پالا ہے، اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، تھوڑی چلبلی سی ہے، پر آپ فکر نہ کریں مہک بیٹا، آپ کو ذیشان سے بات کرنے کا موقع ملے گا، آپ دونوں لان میں جا کر ایک دوسرے سے بات کر لینا، ایک دوسرے کو جان لینا، آپ فکر نہ کریں۔ بی جان نے دانت پیس کر کہا تو مہک بے چینی سے بیٹھ گئی تھی، دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس ہٹے کٹے موٹے انسان سے تو میں کبھی بھی شادی نہ کروں۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، میری قسمت میں تو یہ ہٹا کٹا شخص ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے سب کو بتاؤں کہ مجھے یہ نہیں، مجھے تو اس کا بھائی پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ وہ ذیشان کو ایک ہی نظر میں دیکھ پائی تھی، اب تو ساری نظریں ہی آدم کی جانب مرکوز کر رہی تھی، جو دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اچھا چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، زاہدہ بیگم نے جیسے ہی کہا تو ذیشان بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ کب سے مہک کو ہی دیکھ رہا تھا، اسے اپنے جیسی ہی چلبلی سی لڑکی چاہیے تھی، اور مہک اسے ویسی ہی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لان میں موجود تھے۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ہے، ذیشان نے بات کا آغاز کیا، تب مہک کسی بم کی طرح پھٹ گئی تھی، اور مجھے آپ سے مل کر ذرا بھی اچھا نہیں لگا، ہٹے کٹے موٹے انسان، آپ کھاتے کیا ہو، انسانوں کو تو نہیں کھاتے، دیکھی ہے اپنی باڈی، میں تو کیا تم سے کوئی لڑکی بھی شادی نہ کرے، تم نے خواب کیسے دیکھ لیے کہ میں تمہیں پسند کروں گی؟ مہک ترکی بترکی بولتی جا رہی تھی۔
اب وہ اپنی زبان کے سارے جوہر بھی دکھا رہی تھی۔ ذیشان اس کی یہ باتیں سن کر تنگ آ کر رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سختی سے تھام چکا تھا۔ تم ہی تھی نا وہ لڑکی جس نے مجھے پسند کیا تھا؟ میں نے تو یہی سنا تھا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں کچھ غلط نہیں سن سکتا، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ تب مہک اس سے الگ ہو گئی تھی۔ آج تو تم نے ہاتھ لگا لیا، آئندہ کے بعد ہاتھ مت لگانا۔ میری ہی غلطی تھی، کیونکہ تم جیسے موٹے انسان کی بس یہ منحوس شکل ہی دیکھی تھی تصویر میں۔ اگر مجھے پتا چلتا کہ نیچے سے اتنے موٹے ہو تو تمہیں کبھی بھی قبول نہ کرتی۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح تمہیں ریجیکٹ کر کے تمہاری تصویر کے 4 ٹکڑے کر دیتی۔ مہک کی بدتمیزی سن کر تو ذیشان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، میں ابھی اندر جا کر سب کو سچ بتا دیتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کے گھر تو ہم اب مر کر بھی نہیں آئیں گے، ہم لوگ قدم بھی دیکھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر مہک تب کر رہ گئی، وہ اپنا بنا ہوا کھیل بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ اسے یہ بات کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی تھی، لیکن آدم خان کو دیکھ کر وہ ٹھان گئی تھی کہ وہ اسی لڑکے سے نکاح کرے گی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، دیکھو تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو، تمہارے جیسے موٹے انسان میرے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں تمہارے بھائی کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے تصویروں کو دیکھ کر دھوکہ کھا لیا، وہ تصویر دراصل تمہاری نہیں تمہارے بھائی کی تھی، اور میری بیوی جان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ اب دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کیسے ذیشان خان کو اپنی باتوں میں پھنسانا ہے۔ یہ بات سن کر ذیشان تھوڑا خاموش ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس لڑکی کو منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے آدم خان کا رشتہ کہیں پکا نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی زاہدہ بیگم کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تو کبھی لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا تھا کہ ہمیں اتنے سنجیدہ لڑکے نہیں چاہیے۔ جب ذیشان نے سامنے کھڑی لڑکی کے دل سے اپنے بھائی کے لیے پسندیدگی سنی تو اس نے فوراً ہی ٹھان لیا، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں گھر والوں سے بات کر لیتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، اور خبردار جو تم نے میرے بھائی کی زندگی خراب کی، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا جب مہک ناک سکیڑ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ تو اسے منہ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی، اپنی بات بنانے کے لیے اسے اتنی نرمی برتنا پڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو مہک، کیا یہ بات سچ ہے؟ بی جان اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بی جان، میں نے تو ان کا ہی کہا تھا، آپ کو لگا کہ میں اس لڑکے کا کہہ رہی ہوں۔ مہک خود کو مکمل طور پر تبدیل کر کے نہ جانے کہاں سے آواز نکال رہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ اس کی زبان سے تیکھے الفاظ ہی نکلا کرتے تھے۔ جبکہ آدم خان یہ سب سن کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ وہ اب غور سے دیکھنے لگا تھا جب زاہدہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ زاہدہ بیگم کو تو پہلے ہی اس پر بہت زیادہ غصہ تھا، کیونکہ وہ 1% بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بڑے بیٹے سے بات پکی کر دیتی ہوں کہ ہم آدم کے ساتھ ہی مہک کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ زاہدہ بیگم نے جیسے ہی کہا، بی جان بھی خوش ہو گئی تھی، جبکہ مہک کا تو خوشی سے برا حال ہو رہا تھا۔ چلے نہ، آئے نہ، ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں۔ مہک فوراً سے آدم کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام کر بے چینی سے بولی، جبکہ آدم یہ سن کر مسکرا دیا۔ اسے تو وہ بے چین لڑکی کافی پاگل سی لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے باہر جا رہا تھا۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ کر سر جھٹک چکا تھا، جبکہ ذیشان کو تو وہ لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ صرف بھائی کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر دیکھنا پڑے گا، ورنہ یہ تمہاری بات تو میں گھر والوں کو کبھی بھی نہ بتاتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ آپ بتائیں نا، آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں بالکل ویسے ہی بن جاؤں گی، مہک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ یہ سن کر تو آدم نے کہا لگایا، میرے لیے تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی ہو ویسے ہی رہو۔ آدم کی بات سن کر مہک اس کے اور بھی قریب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کو ایسے ہی پسند ہوں؟ بس معصومیت سے آدم کو دیکھ رہی تھی۔ آدم کو اس کا یوں دیکھنا اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب آئی تھی، اور آدم خود کو روک بھی نہیں سکا تھا، ورنہ اپنی زندگی میں لڑکیوں کو تو وہ اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ اب آدم بار بار اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زاہدہ بیگم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ان دونوں کی شادی کروا دیں گی، اور یوں 1 مہینے بعد ہی ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ مہک کافی خوشی خوشی رخصت ہو کر خانویلا آئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی آدم کو بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ کیا بات ہوئی آدم؟
آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری سہاگ رات ہے، آج کی رات تو ہماری ملن کی رات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اپنے ساس سسر اور ذیشان کے سامنے آدم سے ایسی بے باک بات کہہ رہی تھی۔ ہر کوئی سر جھکا چکا تھا، جبکہ آدم اور بھی زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ او مہک، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ایسے سب کے سامنے؟ جب مہک سب کو دیکھ کر بولی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، اور آج رات تو ہماری اسپیشل نائٹ ہے نا، تو آپ دوسری سٹی کیسے جا سکتے ہو؟ وہ ضد کرنے لگی تھی جب الیاس صاحب نے کہا، آدم تم ایسا کرو، تمہاری جگہ میں چلا جاتا ہوں، تم اپنی وائف کو ٹائم دو۔ وہ سختی سے بولے تھے۔ آدم پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ مہک جان گئی تھی کہ آدم کو اس کا یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ اچھا نا، سوری۔ وہ دونوں ہاتھ کان سے لگائے معافی مانگ رہی تھی۔ جو دلہن بنے اسے معافی مانگتے ہوئے آدم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ تبھی آدم نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ تم مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اور آج رات تو بالکل نہیں، وہ بہکے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ تو مہک شرما سی گئی۔ اچھا، تو کیا آپ ساری زندگی مجھے ایسے ہی ڈیفینڈ کریں گے اور ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی بات کریں گے؟ مہک بھی دھیمے لہجے میں بولی تھی، جب آدم نے اسے دھیرے دھیرے خود سے اور بھی قریب کر لیا۔ ہاں، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہارا یہ روپ، تمہاری یہ ادائیں بہت پسند ہیں۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی ساری جیولری اتار چکا تھا۔ پہلے جھمکے اتارے اور پھر اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ مہک کی دھڑکنیں تیز تر ہو رہی تھیں۔ وہ اس سب کے لیے بہت ایکسائٹڈ جو تھی۔ دھیرے دھیرے آدم اسے ہمیشہ کے لیے اپنا چکا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مہک کو پیاس لگی۔ تبھی وہ اسی سلک کے گاؤن میں باہر نکل آئی، اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی، جب وہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ذیشان خان تھا، جس نے مہک کو اس حالت میں باہر دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی سلی میں باہر نکلتی ہو؟ اور بھائی نے تمہیں باہر کیسے آنے دیا؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ جب اس کا یہ غصہ دیکھ کر مہک پھٹ پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے غصے سے بات کرنے کی؟ تم یہ مت بھولو میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں، اور بھابھی کو عزت دی جاتی ہے۔ اگر تم نے آئندہ مجھے تم کہہ کر بلایا تو میں پھر تمہارے بھائی سے ایسی کٹ لگواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ پانی والی بوتل سے اشارہ کرتے ہوئے دانت پیس کر بولی، جبکہ ذیشان یہ دھمکی سن کر غش کھا کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اتنی تیز ہوگی۔ آج وہ جان گیا تھا کہ اس نے مہک کی حمایت میں آدم کے لیے بات کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، پر اب وہ تو اس کی بھابھی بن چکی تھی۔ ناک چڑھا کر وہ وہاں سے سائڈ پر چلا گیا، جبکہ مہک سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اب مہک کی یہی عادت تھی، وہ آتے جاتے ذیشان کو یہی تانے دیا کرتی۔ تبھی ایک دن اس نے سن لیا تھا، جب ذیشان اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں مجھے یہ لڑکی پسند نہیں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ اتنے میں مہک کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ جیسے ہی زاہدہ بیگم وہاں سے گئیں تو مہک اس کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتا چلا کہ تم ابھی تک میرے ہی سوگ میں ڈوبے ہوئے ہو۔ میں نے تمہیں ریجیکٹ کیا، کیا تمہیں دل پر لگ گئی؟ دیکھو یہ باتیں بھلا دو، میں تمہاری قسمت میں نہیں تھی، میں تمہارے بڑے بھائی کی قسمت میں تھی۔ میری قسمت میں تمہاری بڑی بھابھی ہونا لکھا تھا، وہ جو بن گئی ہوں۔ اب تم مجھے بھول جاؤ اور اس لڑکی کو اپنا لو، بلکہ ایسا کرو کہ تھوڑا سا ویٹ ہی لوز کر لو۔ اتنے بھاری بھر کم ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر ذیشان کے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی آپ نے کہا تو میں آپ کو آپ کہہ کر پکار رہا ہوں، لیکن میرا دل اس بات کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے آپ مجھے جو بھاری بھرکم اور موٹا کہہ رہی ہیں، لڑکیاں اسی باڈی پر مرتی ہیں۔ آپ کو کیا پتا؟ ابھی تک آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے آپ کی طرح شو آف نہیں کیا۔ آپ کو تو آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ آپ نے تو ایسے شو آف کرنا شروع کر دیا ہے جیسے آپ کو پہلے سے یہ سب ملا ہی نہیں۔ کبھی عیش و عشرت تو آپ نے دیکھی ہی نہیں۔ ذیشان اس کی شوخیوں پر چوٹ مار کر بولا تھا۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا مہک کا یوں اکڑ کر بڑے گھر میں چلنا پھرنا۔ یہ سن کر تو مہک کے ہوش اڑ گئے۔ تم زیادہ زبان نہ چلاؤ، تمہاری اوقات ہی کیا ہے اس گھر میں نے دیکھ لیا ہے، تمہاری تو کوئی سنتا ہی نہیں، صرف اور صرف آدم کی سنی جاتی ہے۔ آدم بڑا بیٹا ہے اور تم کچھ نہیں ہو، اور اگر تمہاری شادی کر کے اپنی بیوی کو لے آؤ گے نا تو وہ بھی ہمیشہ تمہیں تانے ہی دیتی رہے گی، تمہیں کوستی ہی رہے گی، سمجھے تم؟ آئے بڑے، میں نے دیکھ لیا ہے تمہیں۔ دکھاتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
سوائے تمہارے اس بھاری بھرکم موٹے ہٹے کٹے وجود کے، سمجھے تم؟ مہک چیخ کر بول رہی تھی اور یہ کہتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ ذیشان اس کی ان باتوں پر پہلی دفعہ دل سے ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بار اس نے مہک پر بازی لے لی تھی۔ اس بار اس نے مہک کے لائف سٹائل پر ایسی بات کی تھی کہ اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ یہ بات سچ تھی۔ مہک جس حویلی میں رہتی تھی وہاں آرام اور آسائش کی ساری چیزیں موجود تو تھیں، لیکن ہمیشہ ایک حد تک۔ اسے اتنی آسائشیں کبھی نہیں ملی تھیں جتنی یہاں آ کر ملی تھیں۔ یہ ساری عیش و عشرت تو وہاں نہیں تھی۔ اب جب مہک نے اتنی عیش و عشرت دیکھی تو اسے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ذیشان آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم نہیں جانتی، مجھ پر تو آج بھی ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ وہ لڑکیاں پاکستانی بھی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں۔ وہ اپنی باڈی کو یہاں وہاں دیکھ کر اپنے بائسیپس پہ ہاتھ مار کے فخر سے سوچ رہا تھا، اور مہک کو بے وقوف سمجھ رہا تھا جو اس کی باڈی کو موٹاپا کہہ رہی تھی۔ دیکھیں یوں آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی ہمارا ہنی مون بھی تو بنتا ہے نا، 1 سال ہو گیا ہے شادی کو، اور ابھی تک ہم ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ مہک اس وقت تڑپ کر بول رہی تھی جب آدم اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ ارے میری جان، ہم نے ساری ہنی مون والی فیسز اسی روم میں تو انجوائے کر لی ہیں۔ آدم جیسے ہی آنکھ مار کے بولا تو مہک سمٹ سی گئی۔ آپ نہ بہت بے شرم ہو گئے ہیں، مہک نے پاس پڑی ہوئی شرٹ اس کے بیگ میں مارتے ہوئے کہا۔ جب آدم کہا لگاتے ہنسنے لگا۔ اگر اتنی پیاری اتنی رومانٹک بیوی ہو تو پھر ایسی باتوں میں کیا حرج؟ چلو 2 دن کی تو بات ہے، ایسا کروں گا واپس آ کر میں تمہیں گلگت لے کر جاؤں گا، وہاں جا کر ہم خوب انجوائے کریں گے، اور ویسے بھی موم ذیشان کی انگیجمنٹ کا سوچ رہی ہیں۔ یہ سن کر تو مہک تھوڑا سا چونک ہی گئی، فوراً ہی آدم کے پاس گئی اور کہنے لگی، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ سن کر آدم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا مطلب زیادتی؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، لڑکیاں اس سے شادی کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، اب جب کہ وہ مان گیا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ آدم کی بات سن کر مہک فوراً بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ذیشان کو بھی تو دیکھیں، اسے بھی تو اپنی فزک پر دھیان دینا چاہیے، آپ کی طرح سلم ہونا چاہیے، نہ کہ اتنا موٹاپا۔ اتنا موٹاپا تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں آتا، میں نے بھی تو اسی لیے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ مہک باتوں باتوں میں یہ بات کہہ گئی تھی جب آدم سر تھام کے رہ گیا۔ مہک، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اور اسے موٹاپا نہیں کہتے، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا۔ یہ اس کی باڈی ہے نا جس پر لڑکیاں مرتی ہیں، فلیٹ ہو جاتی ہیں۔ آدم کی بات سن کر تو مہک کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے لگی۔ اچھا آپ کا بھائی ہے نا، آپ تو ایسے ہی کہیں گے۔ ابھی بھی مہک نے ہار نہیں مانی تھی۔ یوں آدم فلائٹ کے لیے نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پہلی دفعہ مہک سے دور ہو رہا ہے، جو کہ اس کی زندگی بھر کا دور ہونا ہے۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا جب مہک نے پیچھے سے اسے آواز لگائی۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یوں مجھے پیچھے سے آواز نہ لگایا کرو، ٹھیک نہیں ہوتا۔ مہک کہنے لگی، آپ مجھ سے ملے بنا ہی جائیں گے کیا؟ یہ سن کر آدم بھاگتا ہوا واپس آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ پھر وہ فوراً ہی الگ ہو گیا۔ ذیشان اسے ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے گیا تھا اور وہ واپس آ گیا۔ جب رات کے 10 بجے زاہدہ بیگم اور الیاس صاحب نیوز لگا کر بیٹھے، اچانک نیوز میں وہ خبر سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ فلائٹ نمبر تو آدم کا ہے نا؟ آدم بھی تو اسی فلائٹ میں تھا۔ زاہدہ بیگم کے تو ہوش اڑ گئے، جبکہ الیاس صاحب فوراً سکتے میں آ گئے۔ ان دونوں نے ذیشان کو بلوایا۔ ذیشان، مہک جو گہری نیند میں سو رہی تھی، وہ بھی ان دونوں کی آوازیں سن کر فوراً اسی حال میں باہر آ گئی۔ جمائی لیتے ہوئے لاپرواہی سے ان دونوں کو دیکھا تو فوراً چونک گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آدم جس فلائٹ میں امریکہ جانے والا تھا وہ پلین کریش ہو گیا ہے، جلدی سے ذیشان کو بلواؤ۔ ذیشان بدحواسی میں بھاگ کر آیا تھا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پھر سے ٹی وی کی اسکرین کی طرف دیکھا اور سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اب ہر کوئی ہسپتال جا رہا تھا، وہی ہسپتال جہاں ان سارے زخمیوں کو لایا گیا تھا۔ آدم کو بہت زیادہ زخم آئے تھے، اس کا سارا چہرہ جھلسا ہوا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بہت کم تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ الیاس صاحب اس کے ہاتھ تھام کر بہت زیادہ رو رہے تھے، جبکہ مہک گھبراہٹ کی حالت میں تھی۔ زاہدہ بیگم خود کو سنبھالتے ہوئے مہک کو سنبھال رہی تھی، اور ذیشان بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا تھا، کبھی کسی ڈاکٹر کو بلا رہا تھا تو کبھی کسی ڈاکٹر کو۔ بس ہر کوئی یہی جواب دے رہا تھا کہ پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے،
اسی دوران آدم نے فیصلہ کیا کہ وہ ذیشان اور الیاس صاحب سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مہک روتے ہوئے آدم کو دیکھنے لگی۔ پھر زاہدہ بیگم مہک کو کمرے سے باہر لے گئی۔ کچھ دیر بعد ذیشان کے رونے کی آواز پورے ہسپتال میں گونجی۔ اس کا بھائی، اس کا ہمراز، اس کا ساتھی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مہک اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن پہلے جس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، آج وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جہاں وہ سب کچھ پرفیکٹ دیکھ رہی تھی، اگلے ہی پل اس کے پیروں تلے دنیا کھسک گئی تھی۔ بار بار اسے دورے پڑتے تھے۔ بار بار آدم کو یاد کر کے وہ رونے لگ جاتی تھی۔ بی جان اسے واپس حویلی لے آئی تھی۔ مہینے گزر چکے تھے۔ الیاس صاحب سر تھام کر بیٹھے تھے۔ ذیشان بار بار اپنے بھائی کی آخری وصیت کو یاد کر رہا تھا۔ جب الیاس صاحب نے کہا، اب تیاری کر لو، ہمیں اس وصیت کو پورا کرنا ہی ہوگا، میں بی جان سے بات کر لوں گا، تبھی ذیشان فوراً پھٹ پڑا۔ نہیں نہیں، پتہ نہیں بھائی جاتے جاتے کیوں کہہ گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ذیشان نے فوراً انکار کر دیا۔ زاہدہ بیگم کو بھی بعد میں الیاس صاحب نے بتا دیا تھا کہ جاتے جاتے آدم نے ان سے کیا وصیت کی تھی۔ زاہدہ بیگم پریشان ہو گئی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ مہک کبھی نہیں مانے گی۔ مہک کو کون راضی کرے گا؟ لیکن الیاس صاحب چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت میں ان کے بیٹے کی آخری وصیت پوری ہو جائے۔ اور یوں وہ زاہدہ بیگم کو لے کر پھر سے حویلی پہنچ گئے۔ مہک سفید کپڑوں میں بالکل سمٹی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے اپنا سہاگ کھو دیا۔ پتہ نہیں اس کی نظروں، اس کی دنیا پر کس کی نظر لگ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے ساس سسر کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں پھوٹی قسمت کی ہوں یا میری قسمت خراب ہے جو میرا شوہر شادی کے 2 سال بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی جب زاہدہ بیگم نے اسے خاموش کرا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی امانت تھا، ہمارا جگر، ہمارا بیٹا، جس پر ہم اتنا مان کرتے تھے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لیا، اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مہک کچن میں تھی جب بی جان کے پاس زاہدہ بیگم آئیں۔ دراصل ہم یہاں آپ سے بہت خاص بات کرنے آئے تھے۔ مہک کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ بی جان یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ سب خیر تو ہے نا؟ اب کس بات کا کہہ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بی جان کی پریشانی دیکھ کر فوراً ہی زاہدہ بیگم نے اپنی بات شروع کی اور کہا، جب آدم کا آخری وقت تھا تو آدم نے ذیشان اور الیاس صاحب کو اپنے پاس بلوایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میری مہک کا خیال رکھنا۔ میری مہک کو وہی خوشیاں ملنی چاہیے جس کے لیے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ میں تو اب آخری سانسیں لے رہا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم مہک سے نکاح کر لو گے۔ یہ سن کر بی جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور وہیں دوسری طرف مہک جو چائے لے کر ان کے پاس جانے ہی والی تھی، یہ باتیں سن کر چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ چائے کے چھینٹے اس کے سفید کپڑوں پر پڑ چکے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ جاتے جاتے میرے لیے اتنی مشکل کھڑی کیوں کر کے چل دیے؟ مہک جذباتی ہو کر بولی تھی۔ جب زاہدہ بیگم نے کہا، یہ تمہارے شوہر نے تمہاری بھلائی کے لیے کہا ہے، تمہیں وہی خوشیاں ملنی چاہیے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی جدائی کے بعد تم ایسے سوگ میں رہو، تم ایسے انہیں یاد کر کے تڑپتی رہو۔ تم اپنی دنیا بالکل فنا کر دو، کیونکہ تمہیں حق ہے اس دنیا میں جینے کا۔ زاہدہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، پر مہک کی ایک ہی بات تھی کہ وہ کبھی بھی ذیشان سے نکاح نہیں کرے گی۔ اس کی تو انا پر چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے، لیکن بی جان نے انہیں وعدہ دیا تھا، میں مہک کو سمجھا دوں گی، وہ ضرور سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی۔ اب وہ مہک کو سمجھانے لگی تھی۔ وہ مہک کو بار بار یہی کہہ رہی تھی، دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور مہک مجبور ہو کر نکاح کے لیے ہاں کر چکی تھی، جبکہ ذیشان 100% یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مہک کبھی بھی نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس نے یہ سنا تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ شادی والی رات وہ مہک کے قریب جانے ہی والا تھا جب مہک نے اسے اس کے بھائی کی یاد دلا دی۔ وہ جو سب کچھ بھول کر مہک کے ساتھ زندگی حسین گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کے بھائی کا ہی کہنا تھا۔ اس کے بھائی نے جاتے جاتے اسے کہا تھا کہ کبھی بھی میری وجہ سے اپنی زندگی مت برباد کرنا، اور مہک کو وہ خوشیاں دینا جن کے حق سے وہ پہلے اس گھر میں جی رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی مہک کی وہ باتیں اس نے سنی
جب وہ اس سے نزدیکیاں بڑھا رہا تھا۔ جب وہ اپنا حق لے رہا تھا تو یہ سن کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ ہوشم جا کر وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا، گھبراہٹ کے مارے اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب زاہدہ بیگم نے اس سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہک نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ اپنی ماں کی بات کا مطلب جان کر اس نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ موم، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں بھائی کو سمجھا لیتا، میں بھائی کو کہہ دیتا۔ بھائی نے تو جذبات میں آ کر یہ فیصلہ سنایا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب مہک کے ساتھ میری زندگی جڑ جائے۔ ہم دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو مجھے ہمیشہ تانے دیتی رہتی تھی، اسے تو میں آج بھی پسند نہیں ہوں۔ یہ سن کر زاہدہ بیگم پریشان ہو گئی۔ تبھی مہک سیڑھیاں اترتی ہوئی وہاں آ گئی۔ مہک بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ نہیں آنٹی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے ذیشان سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، یا آپ کو ابھی بھی مجھ سے کچھ چاہیے؟ زاہدہ بیگم نے اس کی بات سنی تو فوراً سنجیدگی سے کہا، ولیمہ پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ دراصل الیاس صاحب کو آفس کے لیے 1 ہفتے تک پشاور جانا ہے، لیکن 1 ہفتے بعد ولیمہ رکھا جائے گا۔ یہ سن کر ذیشان پریشان ہو گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں ماما؟ زاہدہ بیگم فوراً بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کہیں گھومنے نکل جاؤ۔ زاہدہ بیگم کی بات سن کر مہک نے فوراً انکار کر دیا۔ آپ اپنے بیٹے کو بھول گئی ہیں کیا؟ آدم کی جدائی کا غم بھول چکی ہیں؟ آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا؟ مہک چیخ چیخ کے بول رہی تھی۔ زاہدہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ میرا بھی بیٹا تھا، جیسے وہ تمہارا شوہر تھا۔ مجھے بھی اس سے اتنی ہی محبت تھی جیسے تمہیں تھی، لیکن حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ بات سچ ہے کہ آدم نے جاتے جاتے یہی کہا تھا کہ مہک کو اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ملنی چاہیے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری خواہشات پوری ہوں، اس کی روح کو سکون ملے۔ یہ کہتے ہی غصے سے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ذیشان مہک کے پاس آیا، اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ بہت ہو گیا مہک، تم مجھ سے تو ایسے بات کر سکتی ہو، لیکن ماما کے ساتھ تم ایسے بات کرو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ آج کے بعد تم ان سے تمیز سے بات کرو گی۔ وہ ابھی جانے ہی والا تھا جب مہک دو ٹوک بولی، اگر آدم کے جانے کے بعد میری یہی حیثیت ہے، میری بات کی کوئی قدر نہیں ہے، تو پھر میرا یہاں رکنا کس کام کا؟ میں بھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے جانے ہی والی تھی جب ذیشان نے اس کا راستہ روک لیا۔ بس بہت ہو گیا مہک، اگر میں نے تم پر کوئی پابندی لگائی ہو تو پھر تم کہو نا۔ مجھے تو تمہارا ایسا پہناوا بھی نہیں پسند، تمہاری ایسی ڈریسنگ مجھے زہر لگتی ہے۔ آدم بھائی تمہارے بچپنے کو پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن میں اپنی بیوی میں ایسا کچھ نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے بھی تو تمہاری وجہ سے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ورنہ میرا بھی ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی بھی تم پر پابندی لگا سکتا ہوں، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہیں کہتا نہیں ہوں، لیکن یہ میں صرف اور صرف اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم میرے لیے پرفیکٹ نہیں ہو۔ ذیشان انگلی اٹھا کر ترکی بترکی چبا چبا کر ہر لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا، اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہک اپنے بالوں کو انگلیوں میں دبوچ کر چیخنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہاں سے جانے والی تھی جب سوئمنگ پول میں جیسے ہی ہلچل دیکھی تو رک گئی۔ یہ یہاں کون ہے؟ اس نے پاس آئی ملازمہ سے پوچھا، جو جوس کا گلاس رکھ رہی تھی۔ ذیشان صاحب اس ٹائم سوئمنگ کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو شام کو آ جانا۔ مہک نے یہ سنا تو آنکھیں نکال کر ملازمہ کو ایک نظر دیکھا۔ میں نے تم سے کہا کہ مجھے ابھی کوئی کام ہے، جاؤ یہاں سے، مہک نے بے رخی سے کہا۔ تبھی اچانک پانی میں اور بھی زیادہ ہلچل ہونے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر ذیشان پر پڑی، وہ پانی سے باہر نکل رہا تھا، اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے۔ جب اس نے مہک کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا تھا۔ مہک اسے آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ ہی تو ذیشان کو شرٹ لیس دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے آدم کی بات یاد آئی، میرے بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی تو باڈی ہے، وہ کہیں سے بھی موٹا نہیں ہے۔ اور آج وہ ذیشان کو پوری طرح سے باڈی میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا کثرتی بدن دیکھ کر تو مہک ہکا بکا رہ گئی۔ جب ہی ذیشان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور پھر پانی سے نکل کر اس کے پاس آن کھڑا ہوا، لیکن مہک تو ابھی بھی جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ جب ذیشان نے اس کے سامنے آ کر چٹکی بجائی، ارے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تم نے یہ شرٹ لیس لڑکے کو نہیں دیکھا جو تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، تم مجھے جب میری باڈی کو دیکھو گی تو یوں ہی فلیٹ ہو جاؤ گی، ایسے ہی ساری لڑکیاں مجھ پر فلیٹ ہو جاتی ہیں۔ مہک نے یہ سنا تو ہوش میں آئی اور پھر فوراً سے
اس سے تھوڑا سا دور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دور رہو مجھ سے۔ ذیشان اس کے قریب جاتا جا رہا تھا۔ مہک اس کے وجود سے آتی بھینی سی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ ذیشان اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں سائڈ پہ رکھ چکا تھا۔ مہک پیچھے ہوتے ہوئے اس ٹیبل کے ساتھ جا لگی جدھر جوس پڑا تھا۔ ذیشان اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے اس سے فاصلہ اور بھی زیادہ نزدیک کر چکا۔ جب اگلے ہی پل اس کی نظر مہک کی گردن پر گئی، وہ اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے جانے لگا۔ مہک کو ایسے لگا جیسے آج تو وہ خود کو اس سے چھڑوانے میں ناکام ہو جائے گی۔ جب ذیشان مزید قریب آیا، مہک نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی یہ ادا ذیشان کو اور بھی زیادہ اکسا رہی تھی، مگر اگلے ہی پل ذیشان نے اپنی آنکھوں کو بند کیے گہری سانس لے کر مہک سے کچھ فاصلے پر پڑے جوس کے گلاس کو ایک ہاتھ میں لے لیا اور پھر اس سے الگ ہو گیا۔ پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ڈرپوک ہو۔ یہ جو تم نے بہادری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے نا، آج تو یہ سارا میرے سامنے اتر ہی گیا، ذیشان نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو مہک دور سے آتی اس کی آواز پر آنکھیں کھول چکی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مہک یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ذیشان اور بھی زیادہ ہنس کر اس کی پیٹھ کو گھو رہا تھا۔ جب تک وہ غائب نہیں ہوئی تھی اس کی نظریں اسی پر تھیں۔ جب وہ کلاس ختم کر کے اپنے وجود کو ٹاول میں کور کرتے ہوئے اندر آیا، مہک وہاں سب کچھ صاف کر رہی تھی۔ ابھی تک وہاں کھلارا ویسے ہی مچا ہوا تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات جو ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں زمین پر گرائی تھیں وہ ابھی تک ویسی ہی گری ہوئی تھیں۔ ملازمہ صاف کرنے آئی تھی جب ذیشان نے اسے منع کر دیا۔ جس نے یہ حرکت کی ہے نا وہی اسے صاف کرے گی۔ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اور یوں ملازمہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ 3 دن تک مہک نے وہ کمرہ جوں کا توں دیکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ذیشان کیا چاہتا ہے۔ مہک کو بہو کے ناطے یہ سب صاف کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ یہ سارا گند اسی کے راستے میں آتا تھا۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر ذیشان اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ بہت اچھا لگا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ چلو اب ذرا میرے کپڑے نکال دو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لاپرواہی سے بولا۔ اس کی بات سن کر مہک خاموش ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زاہدہ بیگم وہاں آ گئیں۔ کیا ہوا مہک؟ ذیشان نے کہا نا اسے کپڑے نکال دو تو آرام سے نکال دو۔ زاہدہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تو مہک الماری کھولے اس کے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ زاہدہ بیگم جو کہ کچھ فائلز ذیشان کو دینے آئی تھیں وہ اسے دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ مہک نے جیسے ہی ایک وائٹ شرٹ نکالی، الماری کا دروازہ بند کرتے وہ پیچھے مڑنے لگی۔ جب ذیشان کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر وہ ڈر کر رہ گئی۔ یہ لو شرٹ۔ اس نے ذیشان اور اپنے درمیان وہ شرٹ رکھ دی۔ ذیشان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس نے وہ شرٹ پکڑی اور پھر ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم شاید اپنی لائن کراس کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی باور کروا دیا تھا۔ کیا تمہیں وہ بات بھول گئی ہے جو میں نے شادی کی پہلی رات کہی تھی؟ مہک نے ہمت جمع کرتے ہوئے پورے زور سے کہا، جبکہ ذیشان اس کی بات سن کر فوراً بولا، ہاں وہ بات یاد ہے، تبھی تو میں یہ سب کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ مجھے اس کی پوری اجازت ملی ہے۔ اگر اس سے میرے بھائی کو دکھ پہنچتا تو وہ جاتے جاتے یہ سب نہ کہہ کر جاتے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ میرے بھائی ہماری خوشی چاہتے تھے، وہ ہم دونوں کو زندگی میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اور میں ہر حد پار کر جاؤں گا لیکن اپنے بھائی کو خوش رکھوں گا۔ اپنے بھائی کی روح کو میں کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑا وہ میں ضرور کروں گا۔ میں یہ تم سے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں مہک، جتنا جلدی ہو سکے خود کو تیار کر لو کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ اسے آنکھیں دکھا کر انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا شرٹ لے کر واش روم چلا گیا تھا۔ جبکہ یہ سب سن کر مہک کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آدم کی تصویر تھی۔ یہ ان کی شادی کی پہلی تصویر تھی جو آدم کو اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے فریم کروا لی۔ وہ تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے انگلی کی پوروں سے اسے محسوس کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ یوں جاتے جاتے آپ نے مجھے زخم دے دیا۔ کاش آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا تو میں ساری زندگی آپ کی یادوں میں ہی گھلتی رہتی۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ 2 سفید رنگ کے چہرے تھے، ان کی آواز میں کھلکھلاہٹ تھی۔ وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی جبکہ آدم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں آدم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے حصار میں بھی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سے آدم کو خوشی ہو رہی تھی جب اس کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے قریب کرتا جا رہا تھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے تمہاری یہ ہنسی، تمہارے چہرے کی یہ خوشی بہت پسند ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے، پر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو یہ میں بالکل نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ جڑی رہو، میں تم سے الگ بھی ہو جاؤں،
پھر بھی تم میرے ساتھ رہو ہمیشہ، تم میری بات مان لو نا۔ میرا دور ہونا تمہیں اتنا دکھ نہیں دے گا اگر تم میری بات مان لو گی۔ جب اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود کسی کی باہوں میں ہو۔ یہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ذیشان جو کچھ دیر پہلے ہی اسے ہر طرف تلاش کر رہا تھا، اور پھر جیسے ہی زاہدہ بیگم سے پوچھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ضرور وہ اپنے پسندیدہ کارنر میں ہوگی۔ وہ اور آدم، وہ دونوں تو اس کونے میں بیٹھتے تھے۔ تم بھی لان والے حصے میں چلے جاؤ۔ ذیشان نے یہ سنا تو بھاگتا بھاگتا وہاں چلا گیا۔ اس جھولے میں مہک بالکل سمٹی ہوئی آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ مہک کو پکارا، پر مہک تو وہیں خواب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے مہک کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اندر لے کر جاتا، تبھی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ مہک نے اسے اپنے قریب دیکھا تو اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ چھوڑو، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ ذیشان بھی ضد میں آ کر اسے اور بھی زیادہ قریب کر چکا تھا اور اپنے حصار کو مضبوط کر لیا۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر وہاں کیوں سوئی تھی؟ پتا ہے نا کہ شام کے وقت وہاں پر مالی آ کر پھولوں کو خیال رکھتا ہے۔ اگر تمہیں ایسے وہاں دیکھ لیتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کیوں نہیں رکھتی؟ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، لیکن اس کو لگا تھا کہ وہ واپس چلا جائے گا، جبکہ اگلے ہی پل ذیشان تو دروازہ لاک کرنے لگا تھا۔ اس کے قریب آیا تو اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ یہ دیکھ کر مہک فوراً الگ ہو گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں میری زبان سے اپنے لیے کچھ غلط سننا چاہتے ہو؟ ہمیشہ کیوں ایسا کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے غلط بولوں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں آدم کی بات کا خیال رکھوں، اس کا مان رکھوں، لیکن لگتا ہے کہ تم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، جبکہ ذیشان نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ دیکھو بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ پورے 2 مہینے ہو گئے، تمہاری شادی کو 2 مہینے کا وقت زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات کہتے ہی مہک کے قریب ہوا تو مہک نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں وہی خواب آیا۔ آدم کی وہی خیالی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ سب جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے ذیشان کو اپنے تک رسائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ذیشان جیسے شخص کے لیے میسر ہو جائے جسے وہ معمولی سمجھتی تھی۔ ذیشان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مہک سے الگ ہوا۔ آدھی رات کو وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی کے ساتھ چوری کی ہو، جیسے اس نے آدم کے ساتھ چوری کی، اسے دھوکہ دیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب نیند میں ذیشان کو محسوس ہوا تو وہ سر تھام کے رہ گیا۔ مہک کو روتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا۔ دیکھو میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ میرا بھی بھائی ہے، میں چاہوں تو میں بھی یہی آنسو بہا سکتا ہوں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، پر جاتے جاتے اس نے جو بات کی اس سے صاف ظاہر ہے ہم دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں اور خوش رہیں۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ اسے دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ جب مہک نے کروٹ بدل لی، جیسے وہ اس کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ذیشان کو آنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ابھی تک اپنے دل سے وہ آدم کو نہیں نکال سکی تھی، اور وہ کیسے نکال لیتی؟ وہ پل بالکل نہیں بھلا سکتی تھی، وہ 2 سال جو اس نے آدم کے ساتھ گزارے تھے۔ آدم جو سچ میں وہ جیسی تھی اس سے ویسے ہی محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مہک کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے خود کو بدلے۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی پسند کرتا تھا، لیکن ذیشان میں یہی فرق تھا، وہ اسے بدلنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتا تھا، ویسا ہی جیسے اسے ایک لڑکی پسند تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مہک نے ہمیشہ اسے نیچا دکھایا تھا، اسے ٹونٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ ہی ذیشان کو یہ بات ہضم ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے شاید وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا اور بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آدم کے حصے کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ اب ٹرانسفر ہو کر مہک کے نام ہو چکی تھی، پر مہک کو ابھی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس ایک ایک کونے میں پڑی رہتی۔ بار بار اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح وہ الفاظ گونجتے تھے جو وہ ذیشان کو کہا کرتی تھی۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی غلطی تھی۔ جب وہ ایک روز اس کی پروفائل چیک کر رہی تھی جس میں کتنے زیادہ لائکس تھے، وہ تو اور ان لڑکیوں کے کمنٹس دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ کبھی اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ذیشان سے شکوہ کرے۔ جب وہ اسے نیچا دکھاتی تھی، اس کی جسامت کا مذاق اڑاتی تھی، تو وہ اس سے یہ کیوں نہیں بتاتا تھا کہ یہ اس کا موٹاپا نہیں، یہ تو اس کی باڈی ہے جسے اس نے کتنی محنت سے بنایا ہے۔ اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ ذیشان سے دور رہا کرتی تھی۔ کبھی ذیشان کا دل کرتا تو وہ اسے اپنے نزدیک کر لیتا، اور پھر کچھ مہینے بعد ہی ذیشان نے UK کی ٹکٹس کروا لی، کیونکہ اس کی کنوکیشن تھی۔ جب زاہدہ بیگم نے ذیشان کو کہا تو اس نے فوراً انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں نے اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، میں مہک کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔
مہک جو انکار کرنے والی تھی اس کے انکار سے پہلے ہی ذیشان نے انکار کر دیا تھا۔ ذیشان کا تو دل تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ کبھی بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ ایگو دکھا کر وہ انکار کر دے گی۔ اس سے پہلے ہی ذیشان نے خود انکار کر دیا تھا۔ زاہدہ بیگم سر تھام کے رہ گئیں کہ کب ان دونوں کے بیچ یہ دیوار ہٹے گی، یہ برف پگھلے گی، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔